الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کو میزبان محسن شہزاد مغل اور آپ جمیل فروکی آفیشیل دیکھ رہے ہیں. جمیل فروکی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی جمیل فروکی صاحب. اچھا، سب سے پہلے تو بتائیے گا دو تین بڑی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو علی محمد خان صاحب پر بڑی تنقید ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بارے میں بیان دے دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ خدا کی کرنی کے جیل سے ڈیلا جیل سے پیغام بھی آ گیا کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم جفیاں نہیں ڈال سکتے، ہم نہیں مل سکتے. تو خان صاحب کا جو اس حوالے سے بیان آیا اور جو علی محمد صاحب خان صاحب پر سوشل میڈیا پہ جو تنقید ہو رہی ہے، اس پر تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو دیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. بہت شکریہ محسن، آپ آج والا یہ والا انالیسس جو ہے اس کو ہوسٹ کر رہے ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں. انہوں نے 9 اور 10 اپریل 2021 کی درمیانی رات جب عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی تھی، اس سے اگلے دن جو قومی اسمبلی میں خطاب کیا تھا، اس کا بڑا گریو امپریشن تھا، امپیکٹ تھا، اور اس کے اوپر لوگ نکلے باہر. انہوں نے دکھایا کہ وہ لیڈر لیس بھی نکل سکتے ہیں. علی محمد خان صاحب اپنی کیپیسٹی میں شاید بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح کی بات کرنے سے ان کا لیڈر جیل سے باہر آ جائے گا، یا شاید اس کے بیک اینڈ کی ریزنز کچھ اور ہوں گی. لیکن جو انہوں نے کیا ہے وہ کسی بھی طور پی ٹی آئی کے منشور کو نہ تو ریفلیکٹ کرتا ہے، نہ ہی عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، نہ ہی وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اسی لیے آج 3-4 ملاقاتیں ہوئی ہیں جیل کے اندر، اڈیالہ جیل میں. علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، خالد خورشید سابق سی ایم گلگت بلتستان، ان کی ملاقات ہوئی ہے، اسد کیسر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور پھر وہ آپ کا اللہ بھلا کرے شیر افضل خان مروت صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. تو مروت صاحب نے سب سے پہلے باہر آ کر جو بیان دیا اس میں انہوں نے یہی کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ یہ جفیاں ڈالنا چھوڑ دیں، وہ جو فارم 47 کی پیداوار ہیں ان کے ساتھ جفیاں ڈالنا چھوڑ دیں، احتجاج کرنا ہے. اور پھر خان صاحب نے آج احتجاج کی کال بھی دے دی ہے، اس سنڈے کو احتجاج کی کال. اور صرف یہیں تک معاملہ نہیں رکتا. جن کو یہ گڈی لگ رہا ہے نا کہ ادھر چچا آ گئے، ادھر بھتیجی آ گئی، اور بڑے بھائی بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سلطنت آل شریفیہ و زرداریہ پاکستانی 2.0 وہ قائم ہو چکی ہے، اور اب سب دودھ اور شہد کی نہریں بہہ چکی ہیں. ان کے لیے اطلاع عرض ہے کہ آپ کے لیے اصل ٹف ٹائم دینے کے لیے پراپر اپوزیشن اس وقت موجود ہے. یہ وہ راجہ ریاض والی اپوزیشن نہیں ہے، یہ اسٹرانگ اپوزیشن. ہاں جی، یہ راجہ ریاض والی اپوزیشن نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ گڈی کھیلتے رہیں گے، ٹک ٹو لگی رہے گی. اور اپوزیشن میں شیر افضل مروت بھی ہے، شیر افضل مروت بھی ہے. سب سے بڑی بات ہے اس اپوزیشن میں وہ والی اپوزیشن ہے جنہوں نے پچھلے 2 سال کے مسائل، 2 سال کی سختیاں، 2 سال کی جیلیں، 2 سال کے خطرناک حالات، 2 سال کی ابڈکشنز، 2 سال کی پریشانیاں، 2 سال کی بڑی ہوئی داڑیاں، 2 سال کے مفلر نہ اٹھا سکنے کے حالات، جھنڈا نہ کیری کر سکنے کے حالات، وہ سارے برداشت کیے ہوئے ہیں. اب وہ اسمبلی میں آئے ہوئے ہیں. اب کوئی مجھ سے سوال کر رہا تھا پچھلے دنوں، بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کا آنا ایسے ہی پاسبل تھا؟ تو اچھا یہ سوال آپ کو کرنا چاہیے. اچھا پاسبل تو بالکل بھی نہیں تھا، پاسبل تو نہیں تھا. صحیح ہے، چاہے وہ بنایا گیا ہے. ہاں جی، چاہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہو، چاہے سینیٹر فیصل جاوید صاحب کی اچانک واپسی ہو. ابھی حماد اظہر بھی کچھ دن بعد آنے لگے ہیں، آ جائیں گے، مراد سعید بھی سرفیس ہو جائیں گے. میاں اسلم اقبال، مراد سعید صاحب آ گئے، میاں اسلم صاحب تو نظر آ گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی آ رہے ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں آ رہے، کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ نہ کچھ. اس لیے ہے، اس کی ریزن بتا رہا ہوں. دکھانے والے نے بتانا ہے کہ تو گھوڑا ہے تو ہمارے پاس تیرے خلاف چلانے کے لیے ایک اور گھوڑا بھی موجود ہے، ہم اس کو جب تک روک کے رکھیں گے تب تک تو بچا ہوا ہے. تو شہباز شریف صاحب کے لیے اور پی ایم ایل این کے لیے پلس ان کے الائز کے لیے یہ ویک اپ کال ہے کہ بھائی یہ مت سمجھو کہ سب گڈی ہے. وہ جو 16 مہینے گڈی تھا نا، وہ تھا کیونکہ راجہ ریاض تھا. ابھی گڈی نہیں ہے. اب میں جو 2 لمحے لگیں گے محسن، اب میں جو اس اوور آل سچویشن کو پرسیو کر رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ فرام دس بجٹ اگلے 3 مہینے پھر بھی شاید سکون کے گزر جائیں. بجٹ جیسے ہی پیش ہو جائے گا، بجٹ کے فوراً بعد تباہی پھرنا شروع ہو جائے گی، پی ٹی آئی نے نکلنا ہے. اچھا، یہ اس میں سوال ایڈ کر لینا جی. اچھا، یہ جو حکومت بن گئی ہے، یہ چون کا مربع 6 جماعتوں کا اتحاد ہو گیا، حکومت بن گئی ہے، چلیں ٹھیک ہے جی، بن گئی ہے، وفاق میں بن گئی، پنجاب میں بن گئی، یہ کتنی دیر چل پائے گی؟ میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اس جون جولائی والا جو بجٹ ہے، یہ وہ واحد حکومت ہے جو ابھی بنی تھی، تو چھٹے دن ہی ان سے استعفے کا مطالبہ بھی ہو گیا ہفتے کے روز. ایسا ہی ہے. تو اگلا جو 3 مہینے کا ایک آپ کا سیمائی ہے نا، کوارٹر ہے، اس 3 مہینے کے اندر تو شاید ان کو سکھ کا سانس لینے کا وقت مل جائے. یعنی یہ بریدنگ سپیس ہوگی پی ٹی آئی کی طرف سے یا اوور آل جماعتوں کی طرف. جیسے یہ بجٹ پیش ہوگا، یہاں پھڈے شروع ہونے، یہاں لانگ مارچز ہونے،
یہاں اعلانات ہونے, یہ 180 سیٹوں والا معاملہ ان کو اتنی جلدی ہضم نہیں ہونا, الیکشن کمیشن کے باعث یا ان باعث ہونے کے اوپر کوشچن ہونے, انٹرنیشنل میڈیا آلریڈی آپ کے اوپر چیخ رہا ہے. اب آپ سوچئے 2 منٹ کے لیے سوچئے گا, ویسے صبح کے ولاگ میں تھوڑا سا میں نے گلمپس دیا تھا. آپ کا پڑوسی ملک ہے بھارت, بھارت کے اندر مکیش امبانی کی شادی ہوتی ہے بیٹے کی, ٹھیک ہے, اس شادی میں ٹویٹر کا مالک ایلان مسک, فیس بک کا مالک مارک زکربرگ, مائکروسافٹ کا بل گیٹس, اس کے علاوہ دنیا جہان کے برانڈز کے اونر وہاں موجود ہیں. اگلے نے 1000 کروڑ شادی کے اوپر پھونک دیے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک برانڈ تھا, اس برانڈ کا نام تھا مکیش امبانی. اس برانڈ نے دنیا کے سارے برانڈز کو اکٹھا کر دیا. ہم نے اس برانڈ کے اونر کو بلانے کی بجائے اس کی پروڈکٹ کو یہاں پر بین کیا ہوا. ابھی بھی کچھ علاقوں میں ٹویٹر نہیں چل پا. صبح سنا تھا کہ وی پی این کے بغیر چلنا شروع ہوا ہے, 7-8 دن سے تو کچھ بھی چکر ٹھیک ہے, نہیں وی پی این کے بغیر چلنا شروع ہوا تھا ابھی 2 گھنٹے پہلے, پھر دوبارہ سے وی پی این لگ گیا. میں کہنا کا مقصد صرف یہ ہے کہ انڈیا کے پاس, دیکھیں آپ کا پڑوسی ہے, اگر اچھے کام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے نا. انڈیا کے پاس اگر ایک برانڈ ہے جو اٹریکٹ کرتا ہے 50-100 برانڈز کو کہ آ جاؤ میرے ملک میں, ہمارا کلچر دیکھو, ہماری شادی دیکھو, ہمارا رہن سہن دیکھو, ہمارے ٹھیلے والے کے ساتھ چائے پیو, یہ ساری چیزیں دکھاتا ہے نا, تو آپ کے پاکستان جیسے ملک کے اندر ایک ایسا مجھے شخص دکھا دو جس کو دیکھ کر آپ کا انٹرنیشنل برانڈ ایمبیسیڈر کھنچتا ہوا چلا ہے. ایک, صرف ایک شخص, کوئی نہیں ہے. ایک بابو جی ہے نا, ان کو دیکھ کے مودی آ گیا تھا بغیر ویزے کے. سنو نا, 1 منٹ نا, تعریف کر رہے ہیں نا, حکومت ان کی ہے, نہیں پتا کہ خان کری جا رہے ہیں, تو پھر کوئی چک آ ہی نہ لوے نا, انہیں دی گورنمنٹ ہے. اور بھائی بات سیدھی سی ہے, باؤ جی کو دیکھ کے آ گئے تھے, باؤ جی انہیں چنگے سی تو پھر دوبارہ آ جان. بل گیٹس نہیں لے آن, باؤ جی کو خواب دکھایا گیا نا بس. ہاں جی, بل گیٹس کو بھی لے آن. باؤ جی خود اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پوزیشن میں آ سکے. تو ویسے کون سی پوزیشن میں ہے یہ میں تو بعد میں بتاؤں گا, ٹھیک ہے, پوزیشن بڑی خطرناک ہے, بڑی خطرناک پوزیشن میں, ٹھیک ہے. تو فی الحال تو ان کو آپ کے پاس ایک ہی بندہ ہے جو برانڈ ہے. صحیح بات. اس برانڈ کے چکر میں دنیا کا ہر برانڈ آ سکتا تھا. محمد بن سلمان اگر آ سکتا تھا, اس کے عمران خان نے گاڑی ڈرائیو کی. پرنس چارلز کا بیٹا آ سکتا تھا, تو وہ شہزادی آ سکتی تھی, اس وقت عمران خان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. دبئی کا جو شیخ ہے وہ خان صاحب کا کلاس فیلو ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ سوچنے والی چیز تھی. تو کیا ہوا, ہم نے اس برانڈ کو جس نے دنیا کے برانڈز کو اٹریکٹ کر کے پاکستان میں لانا تھا, اسی کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی, جیل میں رکھا ہوا. ایسے ہی ہم وہ بغیرت قوم ہے جو یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ 92 کا ورلڈ کپ جیتا ہوا بندہ, وہ بندہ جس نے ملک میں شوکت خانم ہاسپٹل کے برانچز کھولی, وہ بندہ جس نے نمل آپ کو یونیورسٹی دی, القادر یونیورسٹی ٹرسٹ دیا, اور پتہ نہیں کون کون سی چیریٹیز نہیں کی ہیں, جس کی شکل دیکھ کے پبلک دیوانی ہو. اصل عشق مرشد آپ کا وہی اس وقت پھر رہا ہے. اس بندے کو آپ نے رکھا ہوا ہے جیل میں, ٹھیک ہے, اور آپ کہتے ہیں آپ کے ملک کے ہو جائیں حالات ٹھیک, اور پھر اس کے اوپر سب سے بڑی 2 نمبری بلکہ بڑی ڈکیتی, ڈے لائٹ رابری, وہ یہ ہے کہ آپ نے پورے کا پورا مینڈیٹ چوری کر کے, ان کو کہیں اپنے علاقوں میں اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں جا کے پوچھیں تو صحیح کہ ووٹ ان کو پڑا یا نہیں پڑا. آپ ان کے ایم این اے سے پوچھو, آپ ان کے سینیٹر سے پوچھو, وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ہار گئے تھے. فارم 45 کے مطابق تو شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن لیڈر بھی نہیں بن سکتے. سر فارم 45 کی کہانی بھی بڑی ڈیفرنٹ ہے. میرے پاس جو دوست احباب جو رابطے میں ہیں میرے ساتھ, جو پریزائڈنگ افسران تھے یا اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران تھے, اور بھائی ایک بندے سے 4 فارم 45 سائن کرائے گئے ہیں بلینک, اور بعد میں اپنی مرضی کا دیا. آپ کے پاس جو فارم 45 ہے وہ تو غلط ہے, اس کے پاس جو ہے وہ بھی غلط ہے. یہ ڈرامے بازی تھی نا. یہ تو الیکشن کمیشن اتنا فعال ہونا چاہیے تھا. آپ یہ والا کوشچن اٹھاؤ ذرا انڈیا کے الیکشنز کے اوپر یا بنگلہ دیش کے الیکشنز کے اوپر, نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ انہوں نے سول سپریمیسی اتنی امپورٹنٹ رکھی ہوئی ہے کہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ رسپانسیبل ہے اگر ایک ووٹ بھی چوری ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا, میں انڈیا کی کسی اسٹیٹ کا دیکھ رہا تھا, وہاں پر یہ جو میئر کا الیکشن ہوتا ہے نا, اس میں صرف ایک پکچر سامنے آئی ہے جس میں وہ ووٹ جو ہے نا ٹھپا کسی اور کے اوپر لگا رہا ہے پریزائڈنگ آفیسر. اس کے اوپر انہوں نے پورے ضلع کے جو میئر کے الیکشنز ہیں ان کو کلعدم قرار دے دیا ان کی کورٹ نے کہ دوبارہ ہوں گے. ادھر سارے صرف ایک ووٹ کے اوپر فارم 45 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جی. اور کیا ہے, جس کے 19 ہے اس کو آپ نے 79 کر دیے, ایسا ہی. جس کے 190 تھے اس کو آپ نے 990 کر دیے. پک اینڈ چوز ہوا ہے ہر جگہ, پک اینڈ چوز. اور پھر مجھے ایک بات بتاؤ یار, آپ جاتے ہو نادرا, جاتے ہیں کبھی جب چکر لگ جاتا, شناختی کارڈ کے لیے آپ جاتے ہو, ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جاتے ہیں, بایو میٹرک کرواتے ہو, ایسا ہی. ادھر ایکسیپٹیبل ہے. ووٹ دیتے ہوئے تمہیں موت آتی ہے ادھر, یعنی ووٹ کو اس سسٹم کے اندر لاتے ہوئے موت آتی ہے. وہ کر لیں گے تو پھر کیسے مینج کیسے ہوگا, یہی پرابلم ہے. ان سے اچھے تو ہمارے صحافی برادری ہیں
کہ ہمارے پریس کلب کے جو الیکشن ہوتے ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرتے ہیں, ای وی ایم کے ذریعے. تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دس از 2024, اب اس سے باہر نکل, ٹھپا مافیا سے باہر آ جاؤ نا یار. جس نے ہیک کرنا ہے تو اس نے تو رشین سافٹ ویئر بھی ہیک کر لینا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا یہ آئی ٹی کا سسٹم اتنا کلیپسڈ ہوتا تو آپ کا بینکنگ سسٹم ایپس کے اوپر کیوں چل رہا ہوتا؟ آپ ایپس کے اوپر کر رہے ہوتے ہو, ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہو. اس کا مطلب ہے سیکیور ہے. جب سیکیور ہے تو ووٹ کیوں نہیں سیکیور ہو سکتا؟ مسئلہ یہ ہے آپ کو اس میں لیکیج چاہیے, اس میں لیکیج چاہیے. عمران خان لا رہا تھا ای وی ایم, اسی لیے لا رہا تھا, اسی لیے رہا تھا. پھر ایک اور چیز, ہمارے اوورسیز دوست اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, میں ان کا ووٹ بھی جو کینسل کیا, مجھے میرے اوورسیز بہن بھائیوں سے بات کرنی ہے. جی جی, یہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں بیٹھے ہیں اوورسیز ہمارے, ٹھیک ہے. ہم وہ دنیا کی شاید واحد بغیرت قوم ہے جو اپنے اوورسیز بھائیوں کو اون نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی ریزن میں بتا دیتا ہوں. جب پیسے منگوانے ہوتے ہیں ریمیٹنس بھیج دو, ٹھیک ہے, اور جب اون کرنے کی بات آتی ہے تو آپ اپنے ملک جس میں رہ رہے ہیں اس کے معاملات میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں, پاکستان کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. اور ایک سٹیزن کو چپیڑ پڑتی ہے آپ کے پڑوسی ملک میں امریکہ کے اندر, وہ ان کے ساتھ تمام برادرانہ تعلقات ختم کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی پڑوسی ملک آپ کا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے سٹیزنز وہاں سے بیٹھ کر واویلا کر رہے ہیں کہ ہماری مرضی بھی شامل کرو اس میں, ووٹ ڈالنے کا رائٹ دینا چاہیے. اب پوری دنیا جس وقت آن لائن الیکٹرانک پولز کی طرف جا رہی ہے, ہم ابھی تک ٹھپوں کے اندر لگے ہوئے ہیں, ٹھپوں سے باہر نہیں نکل پا رہے. نہ ہم اپنے سٹیزنز کو رسپیکٹ دیتے ہیں, نہ ہم اپنے ووٹ کو رسپیکٹ دیتے ہیں. اور یہ چور ڈکیٹ 2 نمبر مافیا جتنا بھی ہے, آپ ان کی شکلیں دیکھیں یہ ایک ساتھ جس طرح جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں یار. یہ انہوں نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ؟ کل حلف برداری میں زرداری صاحب اور نوازی صاحب اکٹھے بیٹھے تھے, جب 2 بچھڑے دوست بیٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں کان میں باتیں ہو رہی ہیں, اور کیا پتہ نہیں پہلے ایک دوسرے کو گھسیٹنا تھا اور اب ایک دوسرے سے پیار محبت ہو. میں وہ ایک سائنس کی تھیوری تھی, سروائیول آف دا فٹسٹ, ڈارونز کی تھیوری تھی, سروائیول آف دا فٹسٹ. تو فٹسٹ کیا ہوتا ہے؟ جو ہر سچویشن کے اندر فٹ ہو جائے. اور وہ دا بیسٹ جو سچویشن کے اندر فٹ ہونے والا بندہ ہے نا, وہ تو وہی ہے. اب اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا آپ کو؟ تو وہ تو یہ سب ہے, ہاں وہ سارے ہی ہیں, سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. اچھا, اور پھر سچویشن جو پاکستان جیسے ملک کی ہے ویسے پوری دنیا کے اندر ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے بغیر پاور میں آ سکتے پوری دنیا کے اندر. ایسا ہی, چاہے وہ امریکہ ہے, دنیا کا کوئی بھی ملک ہے, سپر پاور ہے نا امریکہ, اس میں بھی یہ پاسبل نہیں ہے. کہیں انٹرونشن زیادہ ہے, کہیں کم ہے. لیکن پاکستان جیسے ملک کے اندر یہ اب آپ ذہن سے نکال لیں کہ کل کو اگر کوئی اور ایسا شخص جو کہ آڈ ہے اور وہ پاور میں آتا ہے تو بغیر انڈرسٹینڈنگ کیا آئے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا, سوال نہیں پیدا. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک سچویشن ایسی ہو چکی ہو کہ آپ کے ووٹ کی ایک سینٹٹی ہو, ایک رسپیکٹ ہو, اور اس رسپیکٹ تک اب اس ملک کو لے آنا چاہیے. شہباز شریف صاحب کیا کر لیں گے یار؟ وہ کل کنجکشن کو جغرافی کہہ رہی تھی, آپ کی سی ایم, نئی سی ایم, میڈم سی ایم, میں ان کی بیوروکریسی کے 4-6 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پوچھ رہا تھا, ان سے میں ڈسکس کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ سر پورا دن میٹنگز کرتی ہیں, سمجھ ان کو ککھ نہیں آتی. یہ مجھے بیوروکریسی کے لوگوں نے بتایا. پہلی دفعہ ایم پی اے بنی ہے, پہلی دفعہ چیف منسٹر بنا دی ہے, تو بھی ایکسپیرینس ہی کوئی نہیں ہے نا. مجھے تو کچھ اور سمجھ, تجربہ کا ہے نا, مجھے تو اور کچھ لگ رہا ہے کہ ابھی وہ چچا جو ہے وہ پی ایم اور بھتیجی سی ایم, اور پھر کچھ دن بعد چلے کہ بھتیجی پی ایم اور چچا سی ایم, ٹھیک ہے. پھر یار سلطنت عالیہ شریف یا سرداری آل پاکستانی ہے نا جو ضد چل رہی ہے, اس میں تو یہی لگ رہا ہے. چاچا تیز ہے تو بھتیجی اسے زیادہ تیز ہے. ہاں جی, بس ابھی فی الحال تو مجھے یہی لگ رہا ہے. اچھا, لیکن ایک اور اس پہ ہم میڈیا کو ڈسکس کرتے ہیں اپنے کو. میڈیا جب سے پچھلے 4-5 مہینے سے نا الیکشن ہو رہے ہیں, فارم 45 کا رولا ہے, فارم 47 کا ہے, کہیں ذکر کہیں چکر نہیں ہے, جو چل رہا ہے ٹھیک ہے. اب وہ میڈیا کے مطابق تو جب انہوں نے حلف لیا ہے نا شہباز شریف صاحب نے, جیسے میڈم سی ایم نے لیا حلف, تو اس کے مطابق تو 70% مسئلے ویسے ختم ہو گئے تھے کہ جی یہ کر دیں گے. پھر ٹکر چل رہے ہیں جی, شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے, مریم صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے. تو اتنا باعث کیوں, ذرا بھی انٹرنیشنل میڈیا چپیڑیاں مار رہے ہیں ان کے منہ کے اوپر, تو ان کو ذرا بھی احساس. محسن, ہمارا جو کارپوریٹ میڈیا ہے نا وہ ویسے ہی کمرشل میڈیا ہے, ٹھیک ہے, اور کمرشل میڈیا ہر ملک کے اندر 70-80% بکا ہوا ہوتا ہے. اس کا اپنا ایک ٹلٹ ہوتا ہے, اینگل ہوتا ہے, اس اینگل کی طرف. اور ویسے ہی اس دور میں جس میں فسطائیت بہت زیادہ ہو, جس میں ایک بڑا چینل جیسے ہمارا چینل, اس کا اونر جو ہے وہ بیچنے پر مجبور ہو گیا چینل کو, بزنس کا حالت یہ ہو, تو اس میں وہ وہی والی کشتی پکڑیں گے جس کشتی میں ان کا بزنس سیف ہے. تو وہ کشتی کون سی ہے؟ وہ کشتی وہی ہے, وہ کشتی وہ گاف والی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ وہی ہے کہ جس کے اندر آپ بیٹھ کے اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں, اور وہ سیو کرنے کے چکر میں کیا ہے, پیسہ بھی مل رہا ہے, جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے. کون سا سچ بول رہا ہے میڈیا؟ کوئی ایک سچ مجھے بتا دیں.
آپ کو ہر خبر کے سیکنڈ اینگل ملے گا جو کہ غلط ہے, فیک نیوز ہے. اگر آپ کو ٹی وی چینل, اگر آپ کو فیک نیوز دیکھنی ہے نا تو نیوز چینل دیکھیں. اگر آپ کو رائٹ نیوز دیکھنی ہے, اگر یہ یوٹیوب نہ ہوتا تو لوگوں کا کیا بنتا پاکستان میں. بھائی وہ بھی بند کرنے کے اب اس طرف آ رہے ہیں نا. ایک دن وہ چول مار چکے ہیں, ایک تو جی, اس دن ایک دفعہ کوشش کر چکے ہیں, ناکام کوشش. نہیں یہ اب ہو نہیں سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایف اے ٹی ایف کو جواب دینا ہے, ہمیں آئی ایم ایف کو جواب دینا ہے, ہم نے انٹرنیشنل باڈیز کو جواب دینا ہے. ہم ایک ڈیموکریسی ہیں, سو کالڈ ڈیموکریسی ہیں, لیکن پھر بھی اگر ہم یہ والی حرکت کرتے ہیں ہم کہیں رہیں گے نہیں. اور ان کو آئیڈیا یہ نہیں ہے کہ آپ کے یوٹیوب سے آپ کی 45% یوتھ ارن کرتی ہے, یوٹیوب سے آپ کے فیس بک سے ارن کرتی ہے, ایون ٹویٹر سے. مجھے پتا ہے, مجھے مہینے کے اور نہیں تو کم $1,000-1,200 تو ٹویٹر دے دیتا ہے. ایسا ہی ٹھیک ہے, آ رہا ہے نا, میری جیب سے نکل رہا ہے اگر بلو چیک کے لیے تو آ بھی رہا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے پروفائلز والے جو کما رہے ہیں بیٹھ کے, اور وہ ریمیٹنس آپ کے ملک میں لا رہے ہیں, آپ کے ایکس چیکر کے اندر پیسہ ایڈ ہو رہا ہے. نقصان ہے, اربوں کا نقصان. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. اس ڈیجیٹل میڈیا سے, ان ڈیجیٹل فورم سے دنیا نے اسپیس اسٹیشن بھیجے, اسپیس مشنز بھیجے ڈیجیٹل پروگرام سے کی ارننگ سے. پوری دنیا, کون ہے زکربرگ, کون ہے وہ, جیف بیزوس کون ہے, یہ کہاں سے کما رہے تھے یہ سارے؟ ڈیجیٹل میڈیا, Amazon. اور یہ کیا ہے, یہ سارے ڈیجیٹل میڈیا. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ آپ ڈیجیٹل ارننگ بند کر کے لوگوں کو پھر وہی 30,000 روپے مہینے پہ لگا رہے ہو کہ جاؤ یار آپ کسی کلرک کے طور پر کسی کے پاس ملازمت کرو. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے جس سے بچنے کے لیے. آخر میں خان صاحب نے کال بھی دے دیا اتوار کی. ہاں, خان صاحب نے کہا یہ اتوار کو باہر نکلو ہاں, اور پاکستان کے طریقہ سب سے بڑا احتجاج کرو. ہاں, پچھلے ہفتے کو منظر پوری قوم نے دیکھ لیا تھا, پکڑ دکڑ ہوئی, گرفتاریاں ہوئی, بڑے معاملات ہوئے. یہ جو اتوار کا احتجاج ہونے جا رہا ہے, اس کے بارے میں کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ بڑا ہوگا. ابھی خاص طور پر ابھی جو ریسنٹلی سیٹرڈے کو ہوا تھا, آپ نے دیکھا کہ ان ایکسپیکٹڈلی اتنی شدید بارش کے باوجود لوگوں نے بڑی تعداد میں نکل کر پارٹیسپیٹ کیا. اور آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کی کال ہے تو سنڈے وڈ بی دا سپر سنڈے فار دا نیشن آف پاکستان. اور ان کے لیے ٹف ٹائم ہے یہ جو بیٹھے ہیں اندر. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, جتنے بھی ہمارے ویور سن رہے ہیں, میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں. محسن دیکھیں, ہم نے سچ بولنے کی پاداش میں نے اپنی نوکریاں گنوائی ہیں, گرفتاریاں بھگتی ہیں, ننگے ہوئے ہیں, مارے کھائی ہیں. اس وقت اگر خان صاحب پارلیمنٹ کے اندر ہوتے نا, سب سے پہلے وہ تمام صحافی, تقریباً کوئی 15-16 نام ہے, وہ تمام صحافی جنہوں نے یہ بھگتا ہے نا, ان کا نام بھی لے رہے ہوتے, ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہوتے. اس وقت مزدار دوسری طرف ہے, ادھر پرائڈ آف پرفارمنس مل رہا ہے, ملنا چاہیے. لیکن یار آپ اراکین اسمبلی جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے قومی اسمبلی کے اندر, یا پھر کے پی کے اسمبلی, یا کسی بھی اسمبلی کے اندر, کم از کم ان کو تو مت بھولیں جو آپ کے چکر میں اس وقت بے روزگار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح بات, ان کو خیال رکھنا چاہیے, ان کا خیال رکھنا چاہیے. اوکے, بہت شکریہ, تھینک یو.